نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَاتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ متفق علیہ۔ میرے محترم و معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس حدیث میں نے حدیث کی کتاب ریاض الصالحین کے باب فی الامر بالمحافظة علی السنة وآدابھا کی پہلی حدیث پاک آپ کے سامنے ابھی پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ حدیث پاک صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، حج کر لیا کرو۔ ایک صحابی رسول حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ انہوں نے ایک دفعہ پوچھا، اللہ کے نبی خاموش رہے، پھر دوسری دفعہ پوچھا، پھر تیسری دفعہ پوچھا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور اس حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ لوگو دعونی ما ترکتکم، میں جو تمہیں بات چھوڑ دوں تم مجھے بھی چھوڑ دو، یعنی جس بات کے بارے میں کوئی میں بیان نہ کروں تو تمہیں یہ چاہیے کہ اس کے بارے میں خاموش رہو۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں وہ دو وجہوں سے ہلاک ہوئے ہیں۔ ایک اس وجہ سے کہ زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے، فضول سوال، کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں، اور دوسرا فرمایا واختلافهم علی انبیائہم، دوسری اس وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنی نبیوں سے اختلاف کیے، جو نبی تعلیمات لے کر آئے تھے انہوں نے ان کو قبول نہیں کیا بلکہ نبی کی تعلیمات کی مخالفت کی، اس وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں تمہیں کسی چیز سے روک دوں تو تمہیں یہ چاہیے کہ اس سے رک جاؤ، جب کوئی کام کرنے کا تمہیں کہہ دوں جتنی تمہاری طاقت ہے تم اس کو کر لو۔ مثال کے طور پر نماز ہے، پوری شرائط کے ساتھ بندہ اگر نہیں پڑھ سکتا ہے، کوئی عذر ہے، تو انسان کو جتنی طاقت ہے اتنی تو پڑھے۔ ایک بندہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، معذور ہے، کوئی عذر ہے تو لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھ لے، لیکن چھوڑے نا، جتنی طاقت ہے اتنا شریعت کے پر چلے، اتنا عمل کرے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی اور یہ کہا کہ اگر اس وقت میں کہہ دیتا نا، جیسے صحابی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی ہر سال حج فرض ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میں کہہ دیتا نا کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے تو پھر ہر مسلمان پر ہر سال حج فرض ہو جاتا، تو پھر کتنا زیادہ حرج ہوتا، اس لیے کہ ہر مسلمان ہر سال تو حج نہیں کر سکتے، کوئی غریب ہیں کہ کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے، ہر سال مشکل بھی ہوتا ہے جانا، تو اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو مسائل آپ سے متعلق ہوں، عبادات سے متعلق ہوں، نماز کا مسئلہ ہے، روزے کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، یا کسی کے ساتھ معاملات وغیرہ کر رہے ہیں، وہ مسائل ہیں، وہ علماء سے پوچھیں گے تو آپ کو دین کا علم حاصل ہوگا، لیکن فضول قسم کے سوال وہ نہیں پوچھنے چاہیے، اس سے شریعت میں ممانعت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہماری نماز قبول فرما، یہ جو حدیث پاک کا درس دیا یہ قبول فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، جتنے بھی ایمان والے فوت ہو چکے ہیں بخشش فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، وصلی اللہ